السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ علماء کرام سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, فرمائیے. ڈاکٹر میں ڈاکٹر مسعود علی بول رہا ہوں جناب. ڈسٹرکٹ خیرپور میر سے. جناب. پہلے تو ہم نے یاد کرنا ہے کہ جبل احد پہ جو آپ نے پروگرام کیا جی جی تو یوں لگا کہ پوری قوم اور دیکھنے والے ناظرین اور سامعین آپ کے ساتھ ہیں. بڑی نائب جناب, بڑی نائب. ہم نے آپ سے وہاں التماس کرنا تھا کہ ہماری بھی دعائیں, ہمارے سلام وہاں قبول ہو جائیں, ہمارے عرض کر دیجیے. جی. اور آپ نے جو کچھ کیا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. جی. اور ایسا پروگرام تھا جو کوئی بھی مسلمان کسی بھی فقہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کا دل آپ کے ساتھ تھا اس وقت. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اب میں علماء کرام بیٹھے ہیں, سب علماء کرام کی خدمت میں سلامت کر کے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی انسان غلطی کر لے یا گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ اس سے توبہ بھی کر لے جی, اور بہت جلدی توبہ کر لے, اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے جی, اور وہ معافی مانگ لے اللہ سے, لوگوں سے, پبلک سے, سننے والوں سے, جی, لیکن اس کے باوجود لوگ اسے لعنت سلامت کریں, برا بھلا کہیں, تو اب اس کے بارے میں شریعت اور دین کیا کہتا ہے؟ میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس کو تھوڑا وضاحت فرما دیں. جی بہتر, جی بہتر. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. مقصود عامر بھائی, میں پشاور سے نازیہ مقصود بات کر رہی ہوں. جی جی. اور سب سے پہلے تو وہ جو پچھلے ہفتے آپ نے پروگرام پیش کیے, میں دلی مبارکباد آپ کو. بڑی نائب جی, بڑی نائب. بہت پیارے پروگرام تھے, بہت شکریہ. ایک ایک پروگرام کو دیکھ کے آنسو آتے تھے, ہم روتے تھے. بہرحال میں علماء سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں جی, کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ اس پر تو اللہ کی پکڑ آ گئی ہے, جی, اور کیا ایسے کہنے والوں کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے, اور کیا یہ واقعی ہی اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر؟ جی بالکل, اللہ کی پکڑ سے اللہ ہی محفوظ رکھے, بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے, اللہ ہی رحم فرما سکتا ہے, ورنہ اللہ کی پکڑ کے بعد کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. اس کی تو حیات تو بہت دور کی بات ہے, سانس بھی نہیں لے سکتا, ختم ہو جاتا ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. ڈاکٹر عامر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. سر میرے نا لاستم مزدور ہوں, میں آپ کے لیے دعا کریں میرے لیے, کہ میں لاستم مزدور ہوں, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس اتنی خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے. بہت شکریہ جی, بڑی نائب. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. علامہ صاحب سوالات بھی ہیں. پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کیا صبح کا آغاز ناچ گانوں سے ہونا چاہیے, یا ہمیں جو دعائیں سکھائی جاتی تھیں صبح اٹھ کر دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بتلائیے, اور پھر کوئی اگر ندامت اور فوراً ہی اگر کوئی نادم ہو جائے, توبہ کر لے, تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم امور کی طرف توجہ دلائی ہے. صبح کا آغاز ہمارا جو ہے وہ اس دعا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ ہم اپنے رب کے حضور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک موت میں مبتلا کیا, کیونکہ نیند بھی جو ہے وہ موت کی ایک شکل ہے, اور اس کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ گویا زندہ کر دیا, اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے یقینا. تو ہماری صبح کا آغاز جب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو, پھر نماز فجر ادا کی جائے, اور پھر اس کے بعد جب رزق کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کبھی صحابہ کرام کو کسی مہم پر روانہ فرمایا یا خود بھی آپ نے کوئی ارادہ فرمایا, تو ہمیشہ نماز فجر کے بعد ہی فیصلہ فرما دیا کرتے تھے اور روانہ کر دیا کرتے تھے, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ طلوع آفتاب سے پہلے دوبارہ بستر پہ نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ رزق کی تقسیم ہوتی ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام پیمانہ رزق ہاتھ میں لے کر وہ تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت اگر کوئی غفلت میں چلا جائے تو اس کے لیے پھر وہ برکت باقی نہیں رہتی. تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک صحابی کو یہ بھی فرمایا
کہ تم روزانہ صبح جلدی نماز کے بعد نکل جایا کرو اپنے کام پر، اور وہ چلے جایا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے مفلسی کی شکایت نہیں کی اور کہنے لگے جی مجھے پھر بہت برکتیں مل گئیں. تو اس اعتبار سے ہماری صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ذکر سے ہی ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد حضور نے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو ابھی دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا کے آیا ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. کوئی بھوکے کو کھلا کر آیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے تائید میں پھر عرض کیا کہ میں بھوکے کو بھی کھلا کر آیا ہوں. بتائیے صبح کا وقت ہے نماز فجر کا، انہوں نے صلح بھی کرا دی، انہوں نے ایک جنازے میں شرکت بھی کر لی، اور انہوں نے کسی بھوکے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا، اور اس طرح کی نیکیوں سے آغاز کیا اپنے دن کا. تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ابوبکر تم وہ ہو کہ روز آخرت جنت کے ہر دروازے سے تمہیں آواز دی جائے گی کہ یہاں سے ابوبکر صدیق داخل ہو جائے. تو اس اعتبار سے ہماری صبح کا آغاز اللہ کے بابرکت کلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو بات آپ نے فرمائی کہ جو کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے حوالے سے کسی کو مطعون کرنا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ایسی باتیں ہوئیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ موجود ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں معاف فرمایا بلکہ یہ سختی سے فرما دیا کہ اب ان کو اس حوالے سے کوئی یاد نہیں کرے گا. جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تو ماضی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے مقبرۃ الشبیکہ کے پاس عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں پر اپنی 12 بیٹیوں کو دفن کیا ہے، اور جو 12ویں بیٹی تھی وہ تو کافی بڑی ہو گئی تھی اور وہ ابا ابا پکارتی رہی، لیکن میں نے اسے یہاں دفن کر دیا اور اس نے گڑھا کھودنے میں میری مدد بھی کی تھی، تو کیا مجھے معافی مل گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا اور تیری یہ بیٹی تیرے لیے جنت میں دعا کرتی ہے. تو اس اعتبار سے مطعون بالکل نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی توبہ کر لے اور وہ توبۃ نصوحہ ہو اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، رجوع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اور یہ جملہ بھی وہ جو ہماری ایک بھائی نے پوچھا تھا شاید یا بہن نے کہ اللہ کی پکڑ، جی یہ بتائیں. تو یہ دیکھیے یہ تو جس کو اللہ کا جتنا عرفان ہوگا وہی یہ بات جان سکتا ہے، اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام اجمعین سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان کس کے پاس ہے؟ یہ آپ نے کیا کمال جملہ کہا، اللہ کا جس کو عرفان ہوگا. بے شک معرفت الہی کے مضامین ہم نبیوں اور رسولوں سے حاصل کر کے سیکھ کر کے بولتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ جرت کہاں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے اندر یہ جرت کتنا خطرناک جملہ ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ کی پکڑ. بالکل نہیں کہا جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ. کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، فرمائیے جناب. عامر بھائی کراچی سے میرا تعلق ہے، میں لاہور میں ہوں. جی ایک تو مجھے سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ ایک تو آپ جو جنگ احد پر وہاں جو آپ نے کیا، جی ماشاء اللہ سے بڑی سعادت آپ کو بڑی. جی بس اللہ کا بڑا. آپ نے نوازا جو آپ نے وہاں گفتگو کی. اچھا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے شاید ایسی کر لیا، ہم نے باقاعدہ سعودی حکومت سے اجازت لے کر کیا تھا. وہاں سے ایسے کوئی کر نہیں سکتا، وہاں سے اس طرح سے ہو نہیں سکتا. لوگ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی پہنچ گئے، باقاعدہ اجازت لی ہے اور انہوں نے اجازت دی ہے، یہ ان کا بڑا کرم تھا. یہ آپ پر آتا ہے. جی مجھے ایک صاحب نے باقاعدہ یہ بات کہی جب یہ موضوع چلا اختلافات النزع کا، تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا، وہ ہمارے جنید اقبال صاحب نے کہا، کہنے لگے کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو وہاں سے یہ اجازت ملی. جنید ہمارے بھائی ہیں بالکل. جی فرمائے. عامر بھائی یہی میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا وہاں لے جانے کا، جی جو کہ بڑے نصیبوں سے ملتا ہے. جی دوسری بات یہ عامر بھائی، جو آج کل یہ چل رہا ہے جیو کے اوپر، جی جو تنقید لوگ کر رہے ہیں، وہ تو جنہوں نے کی ان کا تو منہ کالا ہے. جی لیکن جیو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، میرے خیال سے یہ بھی غلط ہے. جیو نہیں ریپیٹ کر رہا. نہیں سر، جیو ریپیٹ کر رہا ہے وہ عمران خان کے بارے میں. اچھا جی وہ بھی صحیح نہیں آپ فرما رہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کا منہ کالا ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. صحیح. لیکن دوسری ایک اور چیز ہے کہ ایک ایڈ چل رہا ہے آپ کا نوکیا کا، نوکیا کے موبائل سیٹ کر کے قرآن شریف کی رحل بنائی گئی ہے اس پہ. اچھا میں دیکھتا ہوں اسے، میں دیکھتا ہوں. وہ ہمارے ہی چل رہا ہے وہ صرف، یا وہ سب جگہ چل رہا ہے؟
نہیں وہ جیو پہ چل رہا ہے. اچھا مطلب اور کہیں نہیں چل رہا وہ؟ نہیں میں نے اور نہیں کہیں دیکھا. مطلب نوکیا والوں نے صرف جیو کو دیا ہے وہ ایڈ؟ میرے خیال سے میں نے کہیں اور دیکھا نہیں. مطلب نوکیا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ صرف جیو کو دیں گے ایڈ؟ یہ خود آپ یہ بتائیں نوکیا والوں نے یہ پورا ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے ایڈ بنایا یہ صرف جیو کو ہم دیں گے؟ ایسے نہ کریں، اس طرح نہ کریں، ایسے نہیں کریں. سب جگہ چل رہا ہوگا ایسے. آپ نے جیو پہ دیکھا ہوگا لیکن چل سب جگہ رہا ہوگا وہ. یہ نہیں کہ یہ ایک اس طرح کا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک ایجنسی ہوتی ہے جو یہ ایڈز دیتی ہے سارے اداروں کو، اخبارات میں، چینلز میں، سب جگہ پر. تو بالکل آپ نے توجہ صحیح دلائی ہے لیکن یہ سب جگہ چل رہا ہوگا. لیکن میں جیو زیادہ دیکھتا ہوں. اچھا آپ ٹھیک ہے صحیح ٹھیک. مگر آپ کی ساری توجہ جو آپ نے دلائی ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ ہم ابھی علماء کرام سے جب گفتگو کر ہی رہے ہیں تو یہ سوالات بھی آپ کے رکھ دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. جناب فیاض مطہری صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پروگرام کے حوالے سے آپ نے جو ابتدا میں کلمات کے، اس کے بعد مذمت تو ظاہر ہے کہ اس واقعے کی جس حد تک کی جائے کم ہے. جی مسئلہ صرف یہ ہے کہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ توبۃ النصوح کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اگر کسی نے توبۃ النصوح کر لی ہے، واقعاً توبہ کر لی ہے، تو اس کے آثار ہوں گے. اگر جو کہ یہ غلطی سنگ میل بن جائے کہ آئندہ اس غلطی کا نہ تکرار ہو، نہ اس قسم کی غلطی کا تکرار ہو، نہ ایسے پروگرام نشر کیے جائیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں. کیا ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ حضرت نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہمارے پاس نماز صبح کے بعد قرآن کی تلاوت ہے. ہر روز امام سجاد علیہ السلام کی مخصوص دعا ہے، ہر روز کی دعا. وہ ناظرین کے لیے اس لیے پڑھنا ضروری سمجھ تو بتانا کہ آج کل کراچی کے یا ملک کے جو حالات امن عامہ کے حوالے سے ہیں، اس میں گویا امام کی یہ دعا آپ کے لیے ایک محافظ بن جاتی ہے. یعنی جب آپ دعا پڑھ لیتے ہیں تو گویا آپ کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے. ایک تو اس حوالے سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. کسی کی غلطی کو پکڑ لینا، اپنی غلطیوں کو چھپانا، یہ کون سی اسلامی اقدار ہیں؟ غلطی ہو گئی، غلطی کا معافی کا تقاضا کیا گیا علماء کی طرف سے کہ بھئی آپ نے غلطی کی، آپ اس کی آ کر معافی مانگے. ادارہ معافی مانگے، جنہوں نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، سب نے معافی مانگ لی. اب ہم کہہ رہے ہیں کیوں معافی مانگ لی؟ بھئی آپ اسلام کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ خدا کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہ معاف کرتا ہے اگر انسان اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. صرف جو میرا سوال پوائنٹ ہے کہ اس اخلاص کو کب سمجھا جائے گا کہ جب اس قسم کی غلطیوں کا دوبارہ نہ ہو، تکرار نہیں ہوگا اور جیو چینل یا باقی چینل جو ہیں وہ اپنے کم از کم صبح کے پروگرام کو اسلامی اقدار پہ لے آئیں گے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، مسلمان بھی تسلیم کر لیں گے. میڈیا جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگوں کی ذہن بناتا ہے، ذہن تعمیر ہوتے ہیں یا تخریب ہوتے ہیں. تو یہ بھی ضابطہ اخلاق کی جو آپ نے بات کی ہے، میں بھرپور آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدارہ بیٹھیے اور اس ملک خداداد پاکستان کی اصلاح کے لیے. جوان بہک رہا ہے، یہ جوان جا رہا ہے، اسلامی اقدار سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کو جو دکھایا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ اسلام ہے. اور معاذ اللہ کل ہم کیا خدا کے جواب دہ نہیں ہیں؟ خدا ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بھئی آپ ذمہ دار ہیں نا، آپ قوم کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اللہ نے ایک ایسا منصب دے دیا ہے، ایک ایسی جگہ دے دیا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہزاروں افراد، ہم تو مسجد میں 100 آدمی آتا ہے، ٹی وی کے سامنے 1,00,000 آدمی بیٹھتا ہے. تو آپ لوگوں کی مسئولیت، آپ لوگوں کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اگر میں 100 آدمیوں کا ذمہ دار ہوں تو آپ کروڑوں آدمیوں کے ذمہ دار ہیں. جو لوگ کروڑوں آدمیوں کی تعمیر کے ذمہ دار ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پھر وہ بات کرے جو خود کردار میں بہت آگے ہوں، جس کا کردار بے داغ ہو، وہ دوسرے کے اوپر بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے. غلطی کا تکرار، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس کو فقہی اعتبار سے علامہ صاحب بھی تائید فرمائیں گے. ایک غلطی ہوئی اور دوسری اس کو تکرار کیا گیا جس کو ہم اشاع فحشاء میں لے کے جائیں گے کہ یہ فحشاء کو پھیلانے کے مترادف ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. اس کو بار بار دکھانا، وہ لوگ بھی قابل مذمت ہے اور ان لوگوں کو بھی آ کر قوم کے سامنے معافی مانگنا. بالکل صحیح. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب۔ السلام علیکم ساجد میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر آپ کے؟ جی خیریت اچھی ہے۔ علامہ صاحب، آپ بھی یقیناً اس پورے واقعے کی مذمت کریں گے، ہم سب مذمت کر رہے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ اپنی غلطی کا احساس اور ادراک بھی ہو رہا ہے، اور یہ شروع سے ہے یہ بات۔ علامہ صاحب، آپ کم از کم یہ بات تو یقیناً تسلیم فرمائیں گے کہ اس چینل پر ایک میں ضرور موجود رہا ہوں جو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ISI والے معاملے میں بھی ہم نے غلطی کی، اور اس ایشو پر بھی ہماری طرف سے معذرت تو آئی، لیکن ظاہر ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر کوئی پل پڑے اور چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر مارنا پیٹنا شروع کر دے اور مسلسل اس غلطی کو دکھایا جائے جو کہ اور زیادہ فساد فی الارض کا باعث بننے لگے، لوگ مشتعل ہونا شروع ہو جائیں، یہ دین کب سکھاتا ہے؟ یہ دین نے کب اس کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کو فساد فی الارض پر ابھاریں، ان کو مشتعل کریں، انسٹیگیٹ کریں تاکہ لوگ کوئی بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں؟ کیا یہ بھی دین کا تقاضا ہے علامہ صاحب؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر شاید پیشہ ورانہ رقابت ہے، پروفیشنل رائیولری ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس معاملے کو جو کہ ختم ہو گیا ایک معافی کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اگر کوئی سزا یا وارننگ یا کوئی ایکشن ہو سکتا ہے تو وہ چینل کے خلاف تو نہیں، وہ تو ٹیم کو آلریڈی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے معطل کر دیا ہے۔ تو ٹیم جو ہے وہ اس پروگرام والی اینکر پرسن ہے، پروڈیوسر ہے، یا ان کی جو ٹیم ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کہیں کہ ان کو پینلائز کیا جائے یا ان کو کوئی وارننگ دی جائے، اور ان سے بھی وہ بھی بیچارے معافیا مانگ رہے ہیں، اور لیکن چینل تک اس معاملے کو لے کے جانا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک پروگرام میں ایک ٹیم یا ایک فرد یا چند افراد کی غلطی جو ہے اس کی سزا پورے چینل کو اور اس کے سارے اسٹاف کو اور پھر ناظرین کو دی جائے کہ اس کو بند کر دیں آپ۔ تو یہ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دین دیتا ہے، نہ انسان۔ کوئی کسی پیمانے سے بھی اس کو روا نہیں، ہم جائز اور بجا نہیں ہم اسے کہہ سکتے، اسے محدود رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی میرے علم میں آیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بار بار بعض چینل دکھا رہے ہیں کہ اس طرح ہوا، لیکن یہ بھی میرے علم میں آیا کہ بعض چینل سے آلریڈی یہی جو چیز ہے یہ نشر ہو چکی ہے، اور ایک سے زیادہ مرتبہ کئی مرتبہ، اور وہی اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی تک نہیں ہے، یہ تو مطلب ویسے بھی اپنے گریبان میں انسان کو خود بھی جاگنا چاہیے کہ وہ اس غلطی کا خود ارتکاب کر چکا ہے تو پھر دوسروں کو تانا کیوں دیتا ہے، دوسروں پر الزام تراشی کیوں کرتا ہے، اور اس معاملے کو کیوں اچھالتا ہے؟ بہرحال اس معاملے کو پھیلانے اور اچھالنے کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے، اور اسی طرح یہ اس مطالبے کا بھی جواز نہیں ہے کہ چینل بند کرو اور چینل کے خلاف ایکشن لو، یا اس کے مالکان یا اس کے جو ذمہ دار ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہر چیز تو آدمی نہیں کہ اس کی نظر ہوتی ہے یا وہ اس کے کہنے سے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ بالکل، تو یہ محدود معاملہ رکھنا چاہیے اور اس کو بلکہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ ساجد میر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا۔ ایک شعر مجھے آپ کی بات سن کر یاد آیا کہ کرتے ہیں میری خامیوں کا یوں وہ تذکرہ، کرتے ہیں میری خامیوں کا یوں وہ تذکرہ، اپنے عمل میں لوگ فرشتے ہوں جس طرح۔ تو ایسا لگتا ہے کہ باقی سارے لوگ فرشتے ہیں، ہمیں باقی سارے چینل حلال ہیں، صرف جیو دیکھنا حرام ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ جناب الحمدللہ، بات کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ ہم وحدت مسلمین والا سے اپیل کرتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہماری بہن سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ مسلمان ہے، آپ کا بنتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول معاف کر دیتا ہے اور ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیا جیو بند کرنے سے کیا یہ بتا دے کہ یہ خطا ختم ہو جائے گی، یا عدالتوں میں جلوس جلسے کرنے سے کیا جیو کی خطا ختم ہو جائے گی؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم مانتے ہیں، آپ انسان ہیں۔ خدا کی قسم جیو جب سے بند ہوا ہے نا، ہمارے بچے روتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جیو لگاؤ جیو لگاؤ۔ میں خدا را ہر آدمی سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را انسان سے غلطی ہوتی ہے، خدا کے واسطے، امام حسن حسین کے واسطے، حضرت علی کا واسطے جیو کی خطائیں معاف کر دے، اور جیو کے خلاف جو پروپیگنڈا نکال رہے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں۔
اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ہماری بہن کو معاف کر دیں. ہم بار بار یہ ریکویسٹ کریں گے. اور حامد میر کے لیے بھی آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے. آمین. بہت بہت شکریہ, بہت آپ کی دعاؤں کا, اور جو آپ نے دردمندانہ انداز میں اپیل کی ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ ہم لوگ بہت جذباتی قوم ہیں. جب غصہ کرتے ہیں تو بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں, اور جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اور بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم جذباتی ہیں کیونکہ غصہ ہے جیو پر, لیکن اگر جیو بند ہو گیا تو آپ اتنے ہی زیادہ اور جذباتی ہو جائیں گے. یہ میں جانتا ہوں, یہ میں جانتا ہوں. آپ ہی لوگ نکلیں گے سڑکوں پر کچھ عرصے کے بعد. جب بند ہو گیا تو ہم لوگ انتہائی قدم جو ہے وہ ابتدائی قدم کے طور پہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے الیکشنز, آپ سب کو پتہ ہے 2008 کا جو انتخابات تھے, کوئی یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت, یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ عورت اپنا لہو دے گئی اور نہتی مار دی گئی اور بے جرم مار دی گئی جو اس عورت کے ساتھ کیا گیا. اور ظالموں نے, میں تو بزدل کہوں گا, بزدلانہ حملہ کر کے اس نہتی عورت کو شہید کیا گیا. لیکن اس جذبات نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کر دیا, انتخابات میں فتح یاب کر دیا. اسی طرح سے ابھی جذبات ہیں, اور چونکہ غلطیاں ہوئی ہیں, میں تو خود کہتا ہوں جی, میں پہلے کہہ دیا میں نے, دونوں علماء بیٹھے ہیں گواہ ہیں کہ اگر پتہ نہیں آج آخری پروگرام ہو, لیکن دونوں علماء گواہ ہیں کہ مجھے نوکری شوکری سے کوئی غرض نہیں ہے جی. رازق میرا رب ہے, میرا گھر وہی چلاتا ہے اور میرا گھر وہی چلائے گا. جیو نکال دیں مجھے, نکال دیں. میں سچ کہوں گا صاحب, آپ نے ISI کے ساتھ غلطی کی صاحب, آپ کو معافی مانگنی ہوگی. اس معاملے پہ آپ نے معافی مانگ لی, بات ختم ہونی چاہیے. لیکن ابھی ایک معافی باقی ہے, وہ معافی آپ نے مانگنی ہے. یہ میں اپنے اس چینل آپ نے بہت ایمان افروز بات کی, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ سب لوگ گواہ ہیں, رہیے گا متھری صاحب گواہ, بہت ایمان افروز. اور معافی ایک مانگنی ہے آپ نے, وہ آپ کو مانگنی استقامت ہے آپ کی, وہ آپ کو معافی مانگنی ہوگی. میں نے کئی مرتبہ معافی مانگی ہے. میں پھر آج اپنے ادارے کے سربراہ ظہیر الاسلام صاحب سے بھی, فوج سے بھی میں معافی مانگتا ہوں ہاتھ جوڑ کر. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب ادارے کی بھی ذمہ داری ہے. میں تو ایک وائس پریزیڈنٹ ہوں, اور جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں, اور میں اپنے ادارے کے لیے کر رہا ہوں. میں اپنے 7-8 ہزار جو میرے کولیگز ہیں جن کے ساتھ میں مل کر کام کرتا ہوں, ان کے لیے اس وقت نکلنا دشوار ہو گیا ہے سڑکوں پر صاحب, بڑا مشکل ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی گئی تو پھر آپ لوگ جذباتی ہو جائیں گے, پھر کہیں گے یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں تک بات نہیں پہنچنی چاہیے تھی. لیکن کوئی تو مر جائے گا نا, کوئی تو مر جائے گا نا, کسی پر تو حملہ ہو جائے گا نا. تو اس کو ہمیں یہیں پر ختم کرنا چاہیے. اور جو ہستیاں, جن ہستیوں سے ہم بندوں کو منا رہے ہیں, مجھے دکھ اس بات کا, ہم بندوں کو منا رہے ہیں, ہم خدا کو منا لیں. بہت کم وقت لگتا ہے خدا کو منانے میں. بندے نہیں مانیں گے, بندے پہلے جلوس نکالیں گے, جلسے کریں گے, پھر مطالبات سامنے رکھیں گے, پھر کہیں چائے کی ایک پیالی والی پہ تیار ویار ہوں گے. اس کے بعد مجھے الزامات تو یہ تک لگے کہ جی لوگوں کو ہم شاید خدا نہ خواستہ کسی طرح ہم ان کو روک رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں, میں یہاں اس آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں, سنی اتحاد کونسل والے میرے بھائی ہیں. حامد رضا صاحب سے جو میرے تعلقات ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. طارق محبوب میرے بھائی ہیں, یہ سب میرے بھائی ہیں. اپنے طور پہ صحیح کر رہے ہیں, ان کا احتجاج اپنی جگہ بجا ہے, یہ بالکل صحیح احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم سب کو مل کر اس معاملے کو کوئی کسی منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. یہ بہت عرصے تک نہیں چل سکتا. بہت بہت شکریہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب آپ کا, علامہ فیاض متھری صاحب آپ کا, آپ دونوں شخصیات شیوہ, علامہ ساجد میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی, کوئی سہو, دیکھیے یہ بھی میں نے سکھایا ہے اس پوری قوم کو, سکھایا ہے. حضرت یاد ہو گئے سب کو میں نے یہ سکھایا ہے کہ پروگرام کرتے وقت میں آخر میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر کوئی غلطی, کوئی سہو ہو جائے تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. میں تو پروگرام کے, اور یہ ہمارے نبی نے سکھائی ہمیں کہ جب گفتگو مجلس ختم ہو, عربی میں دعا ہے, تو وہ ہم جب اٹھیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ کر اٹھیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف. اور درود شریف بھی, حضور نے فرمایا کہ وہ مجلس کامیاب ہوتی ہے اور اس مجلس کے فیصلے کامیاب اور نافذ العمل ہوتے ہیں جہاں مجھ پر درود اور میری آل پہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ یعنی یہ کلمات بھی کہتے ہیں معافی کے, اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا فمولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.